أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے تیسرے پارے کی اس چھوٹی سی صورت میں انسانی زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ یہ کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے کہ وہ رب کائنات کہ جو خالق کائنات ہے، باریک بین ہے، جس نے بڑی باریک بینی سے ہمارا دماغ بنایا، ہمارا دل بنایا، ہمارے گردے بنائے، ہمارے پھیپھڑے بنائے، ہمارا معدہ بنایا، ہمارا خون بنایا، ہمارا پلازما بنایا، ہمارے ریڈ سیلز بنائے، ہمارے وائٹ سیلز بنائے، ہمارے ناخن بنائے، ہماری آنکھیں بنائیں، آنکھوں کا پانی بنایا۔ آپ اندازہ لگائیے ہر چیز کتنی پرفیکٹ بنائی، اور پھر اس نے کائنات بنائی، اور پھر زمین بنائی، زمین کا سسٹم بنایا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کتنا باریک بین ہے۔ وہ باریک بین، وہ علم رکھنے والا، وہ اقتدار رکھنے والا رب جو ہے وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے، مگر ان لوگوں کے علاوہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور جنہوں نے جو ہے حق کے لیے جدوجہد کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کے ساتھ، کیونکہ حق جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل جدوجہد ہے اور قربانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں ورنہ انسان ایک ایک لمحے کی قسم کہ وہ خسارے میں ہے۔ بہت قابل احترام میرے دینی بھائی، یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب رب العالمین نے یہ پروگرام بنایا کہ وہ باحثیت ایک شہنشاہ عالم، شہنشاہ کی شہنشاہیت اس وقت مکمل ہوتی ہے نا جب وہ انعامات تقسیم کرتا ہے، تو اس نے جب یہ سوچا انعامات کی تقسیم کا پروگرام بنایا، اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے نا اس نے یہ چاہا کہ وہ منفی اور مثبت سب پہلوؤں کو اجاگر کرے، یعنی توحید اور شرک، حق اور باطل، صحیح اور غلط، سیاہ اور سفید، اور وفا اور بے وفائی، ان ساری تمام معاملات کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے، اجاگر کرے۔ تو اس نے پھر اپنا ایک پروگرام تخلیق کیا۔ اس نے سب سے پہلے جب ثم استوى وهو دخان فقال للارض ائتوا اور کرہا قالت اتینا طائعين، جب اس نے پھر وہ آسمان کی، جب اس نے پروگرام یہ طے کر لیا تو پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جو دھواں تھا۔ ثم استوى الى السماء وهو دخان، جب وہ اوپر کی طرف متوجہ ہوا، جب دھواں تھا تو اس نے کہا وقال الله وللارض ائتوا اور کرہا، اس نے آسمان اور زمین کو حکم دیا تم چاہو نہ چاہو وجود میں آ جاؤ، قالت اتینا طائعين، اور یہ سب وجود میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا تو اس وقت بڑے بڑے قرے جو ہے نا وجود میں آ گئے، اور وہ دھوئیں کے سینٹر سے بڑی بڑی چنگاریاں جو نکلیں وہ دھوئیں تھے۔ پھر اس نے کہا اولم يروا الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، انکار کرنے والوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بڑے بڑے قرے تھے، ہم نے ان کو بگ بینگ سے بکھیر دیا، اور اس طرح یہ کہکشائیں وجود میں آئی۔ اور پھر جب یہ اس نے کر لیا، پھر اس نے کہا کہ میں نے 2 دن میں یہ سب کچھ بنا ڈالا، اور پھر سب کو ان کے اوپر اپنا حکم وہی کر دیا کہ انہوں نے کیسے رہنا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ اور پھر هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، یعنی 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس نے دن اور رات بنائے، اور یہ تمام کے تمام اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں۔ اور اس نے بتایا کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ ان کو لے کے وائبریٹ نہ کرے، ڈھلک نہ جائے، ان بیلنس، جیسے آپ نے گاڑی کے اوپر ویٹ لگاتے ہیں وائبریشن کو کم کرنے کے لیے اور اس کی بیلنسنگ کے لیے، اس طرح اللہ نے پہاڑوں کو بتایا کہ میں نے زمین پہ بیلنسنگ کے لیے لگا دی۔ بہرحال
جب اللہ رب العالمین نے یہ سارا سسٹم قائم کر لیا تو اس نے پھر ایک آواز لگائی، اس نے ایک آواز لگائی، انا ردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ اس نے ایک آواز لگائی کائنات میں، یعنی اللہ رب العالمین جب نا اپنے مخلوق سے بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آواز لگائی کہ ایک عرض کی، حکم نہیں دیا، عرض کیا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، کون کرے گا میرا یہ کام؟ میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا جو ہے احکامات کسی اور کے ذریعے نافذ کروانا چاہتا ہوں۔ اور جیسے جب صدر پاکستان باہر جاتے ہیں تو 24 کروڑ عوام میں سے صرف چیف جسٹس کو اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں، تو اس طرح اس نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اپنا نائب بنایا۔ تو بہرحال جب اس نے آواز لگائی تو سب ڈر گئے، سب نے انکار کر دیا اور سب ڈر گئے۔ تو لیکن زمین کے مختلف حصوں میں سے کچھ ذرات کی آواز آئی کہ اے پروردگار ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام ذرات کو اکٹھا کیا زمین کے مختلف حصوں سے، تو وہ ایک بنی مٹھی بنی، اور پھر وہ جو مٹھی بنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی لیے مختلف مزاج کے، مختلف شکلوں کے اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہو کہ تمہیں مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ پھر اس سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر سب کو جدا کیا، اور ابتدا یہاں سے کی کہ ان سے پوچھا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو آدم علیہ السلام میں سمیٹ دیا اور پھر فرمایا وجعلناکم من الماء کل شیء حی، میں زمین پر جو تمہاری لائف لے کر آیا ہوں وہ پانی میں سے لے کر آیا ہوں، اور اس طریقے سے اس نے انسان کی تخلیق کی میرے بھائیوں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد حضرت انسان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا اور کہا کہ ثم استوى ونفخ فيه من روحه، یعنی جب اللہ نے انسان تو 30-40 سال پہلے سے موجود دنیا میں بن چکا تھا، لیکن جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی تو اس نے کہا ثم استوى ونفخ، ثم استوى، اور جب میں نے اسے مکمل کر لیا، وہ میری ریکوائرمنٹ بھی پورا ہو گیا، ثم استوى ونفخ فيه من روحه، پھر میں نے اپنی اس میں روح پھونک دی۔ آپ اللہ کے ہم مزاج ہو گئے، یعنی اللہ عدالت لگاتے ہیں، آپ عدالت لگاتے ہیں، اللہ اچھے پہ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، اللہ برے پہ ناراض ہوتے ہیں، آپ برے پہ ناراض ہوتے ہیں، آپ گرفتار کرتے ہیں، اللہ گرفتار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک لوکل تھانہ ہوتا ہے جو اللہ کا عالم برزخ ہے، پھر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو اس طرح اللہ کی عدالت میں جائیں گے، پھر فائنل فیصلہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے سارا سسٹم آپ دیکھ لیں، جو بھی آپ چلاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں مصور ہوں، آپ مصوری کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں تخلیق کرتا ہوں، آپ بھی تخلیق میں لگے رہتے ہیں۔ وہ غرض کے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ کے ہم مزاج ہیں۔ جب اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے کہا کہ اصل میں جو میں نے تمہیں بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا، اور یہ تمہارے لیے جو کائنات بنائی تھی، زمین پہ ساری سہولتیں دی تھیں، جو غذائیں تمہارے لیے اتاری تھیں، اور جو جتنی نعمتیں میں نے دی تھیں، آنکھ دی تھی، ہاتھ دی تھے، پیر دیے، اور سب سے عظیم شان چیز جو آپ کو دی تھی وہ آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کی عقل تھی۔ یہ صرف اس لیے دیا تھا کہ میں انعام دینا چاہتا تھا، تم میرے احکامات کو نافذ کر دو، تم میرے نائب بن جاؤ، میرے احکامات کو نافذ کر دو۔ اسی لیے وہ 5 دفعہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ دیکھو آپ کہتے ہیں صراط المستقیم، ہمیں بتائیے ہم نے کیا کرنا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، تو کہتے ہیں یہ کہ احکامات کی کتاب ہے قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ آپ کو دے دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے آیت کے ذریعے یا سورت کے ذریعے، اور پھر اس کو سر ہم تسلیم آپ کرتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر کے آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، 3 چیزیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی گردن پیش کرتے ہیں، اپنی انا کو خاک میں ملاتے ہیں، اور اپنا جو کمپیوٹر ہے یعنی دماغ اس کو اللہ کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ ٹھیک ہے، ہم آپ ہی اعلیٰ ہوں گے، آپ کے احکامات چلیں گے اور آپ ہی کی ہم بندگی کریں گے۔ یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اگر دیکھیں انسان کے لیے کتنا زبردست نظام قائم کیا گیا، کائنات میں بھی، زمین پہ بھی، اور انسان کے اندر بھی، یہ پھیپھڑے، یہ گردے، یہ دل، یہ دماغ، یہ معدہ، یہ آتے، یہ خون، یہ وائٹ سیل، یہ ریڈ سیل، اور ناخن اور بال، اور کروڑوں چیزیں جو بنا کے آپ کو بنایا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے آپ احکامات کو نافذ کریں اور اللہ کی کبریائی کو قائم کریں۔ وہ کہتے ہیں نا روز رمضان کے بارے میں وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ،
ان روزوں کے بعد اللہ بولے تکبر اللہ، اللہ کی کبریائی کو بیان کے اظہار کرو، یعنی اللہ کی کبریائی قائم کرو۔ تو پھر جب آپ یہ کریں گے تو وہ پھر آپ کی کبریائی قائم کر دے گا، تو وہ جنت میں جو ہے وہ آپ کے لیے وہ مقام پیدا کر دے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ فلانا پرندہ جا رہا نا، یہ میرے سامنے آ جائے، کیسا گوشت ہوگا، وہ فوراً آ جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ پھل جو ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، پھل ٹوٹ کے آئے گا، میں خود توڑوں گا، تو شاخ آپ کے سامنے جھکے گی، آپ کی کبریائی اللہ قائم کر دے گا۔ پھر جناب اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے سارا نظام قائم کیا، صرف اس لیے کہ اللہ کے احکامات پہ چلیں، اللہ کی کبریائی کو قائم کریں، اور پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ لوگ نہیں کرتے تو قسم ہے گزرنے والے ان لمحات کی تم خسارے میں ہو، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور یہی کام تمہیں کرنا ہے، اور اسی کے لیے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سورہ لمحے میں فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی تم باتیں بناتے ہو نا تمہاری بربادی کا سامان ہے، میرا تو مقصد ہی تھا کائنات کو قائم کرنے کے لیے، میں نے تو اسی لیے آواز لگائی تھی کہ تم میری کبریائی قائم کرو، اور یہ لمحات گزر رہے ہیں اور یہ تمہیں ایک وقفہ دیا گیا ہے جس میں سب کی ایک ہی کہانی ہے، پیدا ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، ہنر حاصل کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے، اور اس طریقے سے آخر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی میں یہ سارا امتحان ہے، تو یہ امتحان دے دو اور اس میں ہوش کے ناخن لو اور بات کو سمجھو، اور تم خسارے میں تمہارا ایک۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب میں نے انجینئرنگ جوائن کی تھی، میرن انجینئرنگ، تو 1974 1 نومبر کو، تو جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو میرے ایک دوست تھے جنہوں نے بی ایس سی میں انٹر میں میرے ساتھ تھے، بی ایس سی میں میرے ساتھ تھے، اور انجینئرنگ میں میرے ساتھ تھے، میرن انجینئرنگ میں میرے ساتھ تھے۔ تو 1 نومبر 1974 جب ہم نے پہلا دن شپ یارڈ میں کیا تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ ظاہر صاحب آج پہلا دن گزرا ہے، یہ 4 سال کیسے گزریں گے؟ میں نے کہا ہاں یہ بات تو بہت بڑی بات ہے کہ ابھی 4 سال اور گزارنے ہم نے، لیکن پھر وہ 4 سال گزر گئے، پھر ہم دونوں جہاز پہ چلے گئے، دنیا گھومتے رہے، کچھ پیسے کمائے اور اس کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے۔ پھر میرا دوست جو تھا اور میں ریٹائرڈ کی زندگی گزار رہے تھے، تو ایک دن مجھے اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو میں سوچ رہا تھا کہ 1 نومبر 1974 کو میرا دوست کہہ رہا تھا کہ یہ 4 سال کیسے گزریں گے، آج اس کی میت جا رہی ہے، یہ ٹک 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 جس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوئی سیکنڈوں کی جا رہی ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تم خسارے میں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بغیر احساس دیے، بغیر محسوس کیے یہ ہمارا سارا وقت کھا گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، میرے دوست کا ہل پارک کے نیچے اچھا سا ایک گھر تھا، اس کی 2 نئی گاڑیاں کھڑی تھیں، اس کا ایک معذور بچہ تھا اور اس کا جنازہ جو قبرستان جا رہا تھا۔ میرے بھائیو بس یہی زندگی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آئیے اللہ کے احکامات پہ عمل کریں اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔